السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مر گئی تھی زندگی میرے وجود میں کہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت سیما۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کبھی کبھی زندگی میں اپنا بویا کاٹنا پڑتا ہے۔ میں بھی اپنا بویا کاٹ رہی ہوں اور نہ جانے کب تک، شاید جب تک زندگی ہے۔ سب نے مجھے کتنا سمجھایا تھا لیکن تب میں نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ مجھ پر تو سلیمان حیدر کی ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا تھا اور پتہ نہیں وہ ہمدردی تھی یا محبت۔ سلیمان حیدر سے شادی کرنے تک میں اسے کھوج نہیں سکی تھی، لیکن یہ اگر ہمدردی بھی تھی تو میں نے سوچا تھا ہمدردی سے محبت تک کا سفر کرنے میں کتنی دیر لگے گی، ساتھ رہتے رہتے ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو ہی جائے گی۔ یوں بھی اماں کہتی ہیں میاں بیوی کا عجب رشتہ ہے، نکاح کے دو بول پڑتے ہی جیسے دلوں کے تار جڑ جاتے ہیں۔ جب نکاح ہوگا تو خود بخود ہی مجھے سلیمان حیدر سے محبت ہو جائے گی۔ اور جب شگو خالہ نے پوچھا تھا سچ بتاؤ سبوہی، کیا تم سلیمان سے محبت کرنے لگی ہو؟ دیکھو جھوٹ نہ بولنا، اگر ایسا ہے تو پھر میں آپا اور بھائی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا اور سلیمان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی میں سلیمان سے محبت نہ کرتی ہوں تو پھر، میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا، تو پھر تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں سہولت سے انکار کر دوں گی صفیہ آپا کو۔ اور اگر میں کہوں کہ اس کے باوجود مجھے سلیمان حیدر سے محبت نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اماں ابا کو قائل کر لیں کہ وہ سلیمان حیدر کا پروپوزل قبول کر لیں۔ تب شگو خالہ نے بے حد حیران ہو کر مجھے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو نا سلیمان کو، اس کی تعلیم، اس کی جاب، وہ کسی طرح سے بھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ خالہ جانی، میں سب جانتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے جیسے سلیمان کو میری ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ذہین لڑکا ہے، وہ چاہے تو اب بھی اپنی تعلیم استعداد کو بڑھا سکتا ہے، اگر کوئی اسے ابھارنے والا اکسانے والا ہو تو۔ اور تم اتنی سی بات کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتی ہو سبوہی؟ خالہ جانی کو میری بات سے دکھ پہنچا تھا۔ تم جانتی ہو اس کی 6 بہنیں ہیں اور وہ ان کا اکلوتا بھائی، کتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے کندھوں پر۔ تمہارا تو دم گھٹ جائے گا وہاں۔ میری جان اپنی زندگی کے ساتھ مذاق مت کرو۔ آپ پتہ نہیں کیوں خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ میں بہت خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ کیا کمی ہے سلیمان حیدر میں؟ خوش شکل ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، BA تک تعلیم بھی ہے، جاب بھی کرتا ہے، بھلے کلرک ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیا دیکھا جاتا ہے؟ رہی کریکٹر کی بات تو میرا خیال ہے اس کے کردار میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور محبت تو وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ آپ کو بھی تو شادی سے پہلے خالو جان سے محبت نہیں تھی نا؟ اور اب؟ میں شرارت سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے سبوہی، لیکن وہ تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، میرا دل نہیں مانتا بالکل بھی۔ آگے تمہاری مرضی۔ اور میری مرضی کیا تھی؟ اس روز میں نے بار بار سوچا تھا میں سلیمان حیدر سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن میں سلیمان حیدر کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ دل کا یہ خانہ ہنوز خالی تھا، اگرچہ مجھے دیکھ کر کئی لوگوں نے ٹھنڈی آہیں بھری تھیں، اور وہ زہیب احمد تو کتنے ہی دن ہاتھوں میں پھول لیے میری راہوں میں کھڑا رہا تھا، لیکن میں یونیورسٹی پڑھنے آئی تھی، مجھے ہمیشہ ٹاپ آف دی لسٹ رہنے کی ہوس ہوتی تھی۔ میں بچپن سے ہی ٹاپ کرتی آ رہی تھی، سو میرے لیے کبھی کوئی خصوصی نہیں رہا تھا، مجھے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنا ہی تھی، تو پھر سلیمان حیدر وہ شخص کیوں نہ ہو؟ سلیمان حیدر جسے میں پچھلے 6 ماہ سے دیکھ رہی تھی، پچھلے 6 ماہ کے صبح شام میرے سامنے ہے۔ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میری پیاری خالہ جانی کی سب سے بڑی نند کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے بچپن میں بہت بار اسے خالہ جانی کے گھر دیکھا تھا۔ اس کی 5ویں نمبر والی بہن سے میری دوستی بھی تھی، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جب وہ گجرانوالہ چلے گئے تو یہ دوستی بھی ختم ہو گئی۔ پھر وہ خالہ جانی کے ہاں جب آئے، کبھی 1-2 دن کے لیے، تو میری سلیمان سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ یوں 6 ماہ کے لیے میں نے ایک طویل عرصے کے بعد اسے خالہ جانی کے گھر دیکھا تھا، اور تب اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی سلیمان حیدر کے لیے ایسا سوچوں گی۔ میں اس روز اپنا آخری پیپر دے کر سیدھی خالہ جان کے گھر آئی تھی۔ اتنے سارے دن ہو گئے تھے امتحان کی مصروفیت میں اپنی پیاری خالہ جانی سے ملے، ورنہ میرا تو یہ معمول تھا کہ میں ہفتے میں 2 چکر ضرور ان کے گھر کے لگاتی تھی، وہ بھی ہفتے میں 1-2 بار ضرور میرے گھر آتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو خالہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ میری پیدائش پر اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، پہلے تو انہیں ٹائیفائیڈ ہوا جو بگڑتا چلا گیا، اور بعد میں کمزوری، سو نانو مجھے اپنے ساتھ گھر ہی لے گئی، اور نانو سے زیادہ مجھے شگو خالہ نے سنبھالا۔ اماں کو سنبھلنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ میرے واپس گھر آنے کے بعد بھی وہ اکثر مجھے گھر لے جاتی تھیں، لیکن میں ابھی 1.5 سال کی ہوئی تھی کہ میرے 2 جڑواں بھائی تشریف لے آئے۔ اماں تو انہیں ہی سنبھالنے میں ہلکان ہو جاتی تھی، سو میں مستقل طور پر ہی نانو کے گھر آ گئی تھی۔
یہاں شگو خالہ تھی اور مغیث ماموں تھے، میرے لاڈ اٹھانے والے۔ میرے 7 سال کی عمر تک میں نانوں کے گھر رہی اور خالہ کی شادی کے بعد مجھے گھر آنا پڑا، لیکن اپنے گھر میں تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ مغیث ماموں ہفتے میں 2-3 بار مجھ سے ملنے آتے اور مجھے شگو خالہ سے ملانے لے جاتے، کبھی میں خود بھی چلی جاتی۔ شگو خالہ کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا، 2 گلیاں چھوڑ کر، اور خالہ جان بھی تو میری دیوانی تھی۔ کبھی کبھی ساتھ خالو اماں ابا سے کہتے، صبوحی کو تو ہمیں ہی دے دیجیے، ہماری بیگم اس کے بغیر اداس رہتی ہیں۔ خالو جان بھی مجھے چاہتے تھے، اور اس محبت میں اضافہ اس لیے بھی ہوا کہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 2 بیٹے تھے، جازب اور عدنان۔ میں اگر کچھ دن نہ جا پاتی تو وہ جازی کو مجھے لینے بھیج دیتے۔ یوں خالہ جان کا گھر میرے لیے اپنے گھر جیسا ہی تھا۔ اس روز بھی میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ میں آج یونیورسٹی سے ہی شگو خالہ کی طرف جاؤں گی اور 2-3 دن ادھر ہی رہوں گی، اور جازی تو جیسے میری آمد کا منتظر ہی بیٹھا تھا۔ سبو آپی کباب بنائیں، قیمہ تیار ہے، اور سینڈوچ بھی چکن سینڈوچ۔ ادی نے بھی فرمائش کی تھی، اور خالہ جان کے منع کرنے کے باوجود میں کچن میں گھس گئی۔ میں بنا لوں گی صبوحی بیٹا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، اتنے دن ملاقات نہیں ہوئی، بہت اداس ہو رہی ہوں میں تمہارے لیے، اور قیمہ تو میں نے تیار کر کے رکھا تھا کہ رات کو بناؤں گی، تمہیں پسند ہے نا، تو رات کو بھی کھا لیں گے نا، فی الحال تو چائے کے ساتھ کباب چلیں گے، عدنان نے مشورہ دیا تھا۔ اور جب میں کباب تیار کر کے ڈش میں رکھ رہی تھی تو جازی نے مجھے کچن میں آ کر اطلاع دی، گجرانوالہ سے یمی بھائی آئے ہیں۔ یمی، یہ کیا نام ہوا بھائی؟ میں نے جلدی جلدی سینڈوچ تیار کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نام سے تو فوراً منہ میں آئس کریم کا ذائقہ گھل جاتا ہے۔ نام تو ان کا سلیمان حیدر ہے، لیکن ان کی سسٹر انہیں یمی کہہ کر بلاتی ہیں۔ جازی ہنسا تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ کتنے پروگرام بنا رکھے تھے میں نے گھومنے پھرنے کے، اور اب یہ یمی بھائی۔ آپ چلی جائیں گی واپس؟ کیوں، کیا تمہارے یمی بھائی بہت خوفناک ہیں جو میں ڈر جاؤں گی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے بچپن میں تو اچھے خاصے معقول ہوتے تھے۔ ہرے، اس نے نعرہ لگایا، تو پھر رات کو آئس کریم کھانے چلیں گے، اور وہ بھی یمی؟ میں پھر ہنسی۔ آپ کو ماما بلا رہی ہیں؟ عدنان خالہ کا بلاوا لے کر آیا تو میں کھڑی ہو گئی۔ نازو، جب چائے لاؤ تو ساتھ کباب اور سینڈوچ بھی لانا، میں نے ملازمہ لڑکی سے کہا جو گلاس میں پیپسی ڈال رہی تھی، اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ یہ صبوحی ہے، خالہ نے تعارف کروایا، اور صبوحی، یہ سلیمان حیدر ہے۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی۔ اچھا، بہت پہلے دیکھا تھا انہیں۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ مائکرو بائیولوجی میں ماسٹر کر رہی ہوں۔ صبوحی ابھی آج ہی فائنل پیپر دے کر فارغ ہوئی ہے۔ خالہ جان نے فخر سے اس کی طرف دیکھا، اور اسی وقت نازو کے ہاتھ سے پیپسی لیتے ہوئے میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ عورتوں کی طرح تھے، صاف، شفاف، نازک۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے خالہ کے کان میں سرگوشی کی تھی، ہائے خالہ، یہ آپ کی نند کے بیٹے کے ہاتھ کتنے زنانہ سے ہیں۔ خالہ نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا اور ہنس دی تھی۔ میں بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ کچھ پزل سا ہو گیا تھا، شاید اسے لگا تھا کہ ہم نے اس کی ہی کوئی بات کی ہے۔ وہ سر جھکائے پزل سا پیپسی پی رہا تھا۔ میں خالہ جان کے پاس صوفے پر بیٹھی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ خالہ جان اس سے اس کی بہنوں اور امی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے جواب دے رہا تھا۔ آپا کو بھی لے آتے، بہت دن ہو گئے ملے، خالہ نے کہا تو اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ماموں نے آپ کو بتایا نہیں؟ میں تو اپنی جاب کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، گورنمنٹ کی جاب ہے، ابا کے ایک دوست نے سفارش کی ہے۔ اوہ اچھا، خالہ جان اس سے جاب کی تفصیل پوچھنے لگی تھی۔ ان کی گفتگو سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کلرک کی جاب کر رہا تھا، اور کچھ زیادہ اچھی تنخواہ بھی نہیں تھی، لیکن گورنمنٹ کی جاب میں سہولتیں بھی زیادہ تھیں اور تنخواہ بھی۔ یہ انٹرویو جو وہ دینے آیا تھا، محض خانہ پوری تھی، ورنہ جاب کی بات ہو چکی تھی۔ اس سیٹ کے لیے سفارش کے علاوہ پیسہ بھی خرچ کیا گیا تھا۔ میں بہت دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی، تبھی نازو چائے لے آئی۔ خالہ جان نے کبابوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ لو بیٹا کباب لو، صبوحی نے بنائے ہیں۔ صبوحی نے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیوں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا میں کباب نہیں بنا سکتی؟ ہاں، لیکن وہ، آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں نا، تو وہ کچھ بوکھلایا ہوا سا بولا تو خالہ جان ہنس پڑی۔ تو تمہارے خیال میں یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں کام نہیں کرتی گھر کے؟ وہ دراصل اپنی مزنہ اور رمنہ تو کچن میں جھانکتی تک نہیں ہیں، انہیں تو چائے تک بنانی نہیں آتی۔ جھوٹ، میرے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ بنتی ہوں گی، چائے تو اپنا جازی بھی بنا لیتا ہے۔ میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا، کچن کا سارا کام چچی جان خود ہی کرتی ہیں۔ وہ دونوں تو یونیورسٹی سے آ کر، تمہارے چچا کی بیٹیاں کچھ نخریلی اور مغرور سی ہیں، برا نہ منانا، میری صبح تو ہر فن مولا ہے۔ خالہ جان نے میرے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ نمایاں پڑھائی ہو یا دوسری سرگرمیاں، اور گھر کے کاموں میں بھی طاق کر دیا ہے۔ ایک سے ایک بہترین کھانا بنا سکتی ہے، سلائی کڑھائی میں ماہر۔ سلمان کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور میں فخر اور اعتماد سے گردن بلند کیے بیٹھی تھی۔ خالہ جان کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی،
میرا تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ زبردست رہا تھا، میٹرک سے ٹاپ کرتی آ رہی تھی۔ جس گھر جائے گی وہ گھر سنور جائے گا۔ خالہ جان نے پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے بات مکمل کی۔ کیا ایسا کوئی حل نہیں ہے کہ یہ کسی اور کا گھر سنوارنے کے بجائے ہمارا ہی گھر سنوارتی رہے؟ جازی نے کباب منہ میں ٹھونستے ہوئے خالہ جانی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، ایک حل تھا کہ میرا کوئی بیٹا صبح ہی سے بڑا ہوتا۔ خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جس رفتار سے لمبا ہوتا جا رہا ہوں، امید ہے چند دنوں میں یہ مجھ سے چھوٹی نظر آئیں گی۔ پھر بکو مت، میں نے اسے دھموکا لگایا، تم جتنے بھی لمبے بانس ہو جاؤ، رہو گے ہمیشہ مجھ سے 8 سال چھوٹے۔ تب چائے کا خالی کپ ٹرالی میں رکھتے ہوئے وہ یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ ممانی جان میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ سفر کر کے آئے ہو۔ جازی بیٹا بائی کا بیگ اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔ مجھے خالہ کی بات پر ایک دم ہنسی آ گئی تھی۔ بھلا گجرانوالہ سے لاہور تک کا سفر ہی کتنا تھا کہ حضرت تھک گئے تھے۔ اس نے جاتے جاتے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اس کے جانے کے بعد خالہ جانی نے مجھے بتایا تھا، دراصل سلیمان کے مزاج میں قدرتی نزاکت ہے۔ ماں بہنوں نے بچپن میں بہت لاڈ اٹھائے ہیں۔ تمہیں پتہ تو ہوگا ہی کہ سلیمان سے بڑی 2 بہنیں ہیں اور 4 اس سے چھوٹی ہیں۔ بہنوں نے ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا۔ باپ کی تو بڑی خواہش تھی کہ یہ کوئی پروفیشنل ڈگری لے، لیکن اس نے پڑھ کے ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بی اے بھی کیسے کتنے سالوں میں کیا۔ دراصل بچپن میں ہی پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا تھا اس کا۔ آئے دن چھٹی کر لیتا، آج بارش ہے، آج سر میں درد ہے، آج موڈ نہیں، اور نہ ماں نہ بہن کسی نے بھی کبھی اصرار نہیں کیا اسکول کالج جانے پر۔ جب جی چاہا چلا گیا، جب موڈ نہیں ہوا گھر بیٹھ گیا۔ میٹرک ایف اے میں بھی 3 سال لگائے ہیں اس نے۔ اس مہنگائی میں ایک اکیلے بھائی صاحب کی تنخواہ میں کہاں گزارا ہوتا تھا؟ بسکٹ فیکٹری میں اچھی تنخواہ پر ملازم تھے۔ پھر بھی جب بڑی بیٹی بیوہ ہو کر بیٹے کے ساتھ گھر آ بیٹھی تو ہمت ہار ہی بیٹھے اور سلیمان کو بھی کہہ سن کر جاب دلوا دی۔ مجبوراً ہی صحیح، اب سلیمان 6-7 سالوں سے جاب کر رہا ہے، ورنہ کہتا تھا باہر جاؤں گا۔ خالہ جانی نے تفصیل بتائی۔ سو اب کسی نہ کسی طرح گاڑی گھسٹ ہی رہی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے گھر اپنا ہے، اچھا خاصا بڑا اور کشادہ۔ یہ سلیمان حیدر سے میری پہلی تفصیلی ملاقات تھی بشعور ہونے کے بعد، اور اس روز میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے 6 ماہ میں میری اس شخص سے اچھی خاصی آشنائی ہو جائے گی، بلکہ دوستی سمجھ لیں۔ میں 2 دن خالہ کے گھر رہ کر واپس آ گئی تھی۔ سلیمان حیدر وہی تھا۔ اس کا انٹرویو بقول اس کے اچھے ہو گیا تھا، اور اچھا نہ بھی ہوتا تو جاب تو ملنا ہی تھی ہر صورت۔ ان 2 دنوں میں میری اس سے ملاقات صرف ناشتے اور کھانے کی ٹیبل پر ہی ہوئی تھی، اور اس نے بہت کم بات کی تھی، گویا وہ کم گو تھا۔ خالہ یا خالو جانی کی کسی بھی بات کا جواب، یا پھر جازی اور عدنان کی کسی بات پر کچھ کہنا، وہ مجھے بے حد سنجیدہ سا لگا تھا، اور ظاہر ہے جس کے کندھے پر اتنی ذمہ داریاں ہوں وہ سنجیدہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ میں نے جازی کے لطیفوں پر بھی اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں کبھی کبھی اپنے بھانجے منم کی کوئی بات کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی، اور وہ بھی بس لمحہ بھر کو۔ پتہ ہے یمی، آپ سے مروب ہو گئے ہیں، ایک روز جازی نے مجھ سے کہا تھا۔ اچھا لیکن کیوں؟ مجھے جازی کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ آپ کی قابلیت اور آپ کی ذہانت سے۔ پتہ ہے پہلے تو وہ جب بھی آتے بہت بولتے تھے، بڑے قصے سناتے تھے، لیکن اس بار تو آپ کے سامنے بالکل بولتی بند۔ ہاں آپ نہ ہوں تو پھر خوب بولتے ہیں، لیکن میں کوئی ایسی توپ چیز نہیں ہوں بھائی۔ یہ بات میں نے جازی سے ہی نہیں سلیمان سے بھی کہہ دی تھی۔ سلیمان خالہ جانی کے گھر ہی رہ رہا تھا، اسے جاب مل گئی تھی اور 6 ماہ سے پہلے اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اسے 6 ماہ تک یہی رہنا تھا۔ ظاہر ہے میرا تو ہفتے میں 1-2 بار خالہ کے گھر کا چکر ضرور لگتا تھا۔ اب تو میں یوں بھی فارغ تھی، میرا فارغ وقت یا تو کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا یا پھر ماموں اور خالہ کے گھر۔ اس روز وہ مجھے لاؤنج میں اکیلا بیٹھا مل گیا تھا، مجھے دیکھ کر یکدم بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سلیمان بھائی، کیسے ہیں؟ میں نے بے تکلفی سے اس کا احوال پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ممانی جان کو بتاتا ہوں، وہ ابھی اپنے کمرے میں گئی ہیں سونے کے لیے، ان کے سر میں درد تھا تو انہیں سونے دیجیے۔ میں آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی، میں آج رات ادھر ہی رہوں گی۔ وہ اس طرح کھڑا ہو گیا تھا، آپ بیٹھیں اور اپنا پروگرام دیکھیں۔ وہ نہیں، میں تو بس یوں ہی فارغ بیٹھا تھا تو ٹی وی دیکھنے لگا، اب کمرے میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا میں آپ کو کھا جاؤں گی؟ میں کوئی ایسی خوفناک بلا نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں۔ نہیں میں تو نہیں ڈرتا، وہ بس یوں ہی۔ وہ بوکھلا کر بیٹھ گیا تھا لیکن کچھ مضطرب سا تھا۔ میں دیکھوں جازی اور عدنان کو کیا کر رہے ہیں۔ وہ بے فکر رہیں، جازی ہی مجھے لے کر آیا ہے اور آپ دونوں دہی بھلے لینے گئے ہیں۔ آپ کو کیسے لگتے ہیں دہی بھلے؟ جی، اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن مجھے بہت پسند ہیں، اور جب جازی کو مجھ سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ رشوت کے طور پر۔ میں جملہ نامکمل چھوڑ کے ہولے سے ہنسی، اور آج اسے مجھ سے اپنی پریکٹیکل کی کاپی میں
ڈائیگرامز بنوانی ہیں۔ جازی کے تو مزے ہیں، آپ انہیں ڈائیگرامز بنا دیتی ہیں، اور میری ڈرائنگ تو بہت خراب تھی اور مجھے بنا کر دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پہلی بار اس نے بغیر جھجکتے اتنی لمبی بات کی تھی۔ میں اب بنا دوں آپ کو؟ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میں ان دنوں شوق ہو جاتی تھی۔ اب کیا کروں گا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ حسرت نہیں رہے گی؟ حسرتیں یوں تو پوری نہیں ہوتی صبح ہی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں شرمندہ ہو گئی، حالانکہ میں نے کچھ ایسی شرارت بھی نہیں کی تھی۔ پھر بھی، اور پہلی بار اس روز میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی سی محسوس کی تھی۔ سوری، میری کوئی بات بری لگی ہو تو؟ آپ نے بھلا ایسا کیا کیا جو برا لگتا؟ اس نے پھر حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے آپ کو میری شوخی بری لگی ہو، حالانکہ میں مزاجن ہی ایسی ہوں۔ جازی، ادھی خالہ جانی، سب کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق چلتا رہتا ہے۔ اس بار اس نے تبصرہ نہیں کیا تھا، اور تبھی جازی اور عدنان دہی بھلے لے کر آ گئے تھے، اور میں دہی بھلوں کا شاپر لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر اگلے 6 مہینوں میں جتنی بار بھی میں خالہ جانی کے گھر گئی، میری اس سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جاتی تھی، بلکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر وہ اپنے کمرے میں بھی ہوتا تو باہر لیونگ روم میں لاؤنج میں جہاں ہم بیٹھے ہوتے آ جاتا۔ کئی بار جازی سے کمرے سے لے آیا کہ ہمارے ساتھ کارڈ یا کیرم کھیلو۔ اس عرصے میں اس نے جو وقتاً فوقتاً باتیں کی، اس سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی شادیاں اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے اور منم کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ بہت سارا پڑھے، پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرے، میری طرح اس سے دھکے نہ کھانے پڑے۔ ایک دن جب ہم کارڈز کھیل رہے تھے اور وہ میرا پارٹنر بنا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا، لیکن پھر سوچتا ہوں پتہ نہیں میں ایسا کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ منم 4 سال کا تھا جب آپا بیوہ ہوئیں، اور اب 14 سال کا ہے۔ وہ یوں ہی کبھی کبھی اپنے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ اگر کوئی اچھا ہمسفر مل جائے تو یقیناً سلیمان حیدر وہ سب کچھ کر لے گا جو وہ سوچتا ہے، لیکن تب اس لمحے میرے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ وہ ہمسفر میں بھی ہو سکتی ہوں۔ میں نے پورے خلوص سے یہ سوچا تھا کہ سلیمان حیدر کے لیے کوئی اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے جو جاب کر کے سلیمان کے معاشی پرابلم کو شیئر کر سکے، اور اس کا اظہار میں نے خالہ جان سے بھی کر دیا تھا۔ آپا کی تو بڑی خواہش ہے کہ اس کی شادی کر دیں۔ 7-8 سال سے تو جاب کر رہا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اب اس کی عمر ہے شادی کی، لیکن سب نے آپا کو ہی مشورہ دیا ہے کہ ابھی شادی میں جلدی نہ کرو، کم از کم 2-4 بیٹیاں اور بیاہ لو۔ ساری بہنوں کی شادیاں کرنے تک تو سلیمان بوڑھا ہو جائے گا۔ آپ اپنی نند کو مشورہ دیں، کسی جاب کرنے والی لڑکی سے شادی کر دیں، دونوں مل کر بہنوں کی نیا پار لگا دیں گے۔ لیکن کیا جاب کرنے والی لڑکی ایک BA پاس سینئر کلرک سے شادی کرے گی؟ یہ خالہ جان کا خیال تھا، لیکن میں اس سے متفق نہیں تھی۔ آج کل رشتوں کا اتنا پرابلم ہے خالہ جانی کہ ماسٹر لڑکیاں 4 جماعت پاس لڑکوں سے شادیاں کر لیتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسا میری جان، لیکن ایسا عموماً ان خاندانوں میں ہوتا ہے کہ جب آپس میں رشتے کرنے ہوں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو کی بیٹیاں ہوں تو باہر سے کون اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی دے گا، اور یہاں تو خاندان والیوں نے بھی انکار کر دیا۔ آپا کی بڑی خواہش تھی مزنہ رمنا کسی ایک سے سلیمان کا ہو جائے، بلکہ وہ مزنہ میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے سب، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ شکل صورت میں لاکھوں میں ایک، خاندان اعلیٰ بست ایک، تعلیم میں ہی مزنہ سے کم تھا۔ چچا تو نیم رضامند تھے، مزنہ نے خود ہی منع کر دیا۔ خالہ جانی کے انکشاف پر مجھے حیرت ہوئی تھی، اور میں نے یوں ہی بحث کی تھی، خالہ جانی جب ہائی ایجوکیٹڈ لڑکے خاندان کی بلیک میلنگ پر ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو بھی خاندان کے کم پڑھے لکھے لڑکوں سے شادی کر لینی چاہیے۔ آخر وہ بیچارے کہاں جائیں؟ ان بیچاروں کا نصیب بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جڑا ہوگا سویٹی۔ خالہ ہنس دی تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہین سے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ایک کم ذہین اور کم تعلیم یافتہ لڑکے کے ساتھ گزارا کر لیتا ہے، لیکن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی بیوقوف مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ لیکن ڈیئر خالہ، یہاں بات بیوقوف مرد کی نہیں، کم پڑھے لکھے مرد کی ہو رہی ہے۔ خیر ہمیں کیا بھئی اس بحث سے، اور جہاں تک سلیمان کی بات ہے تو اس کے نصیب کی بھی کہیں کوئی ضرور ہوگی، اور جب وقت ہوگا مل جائے گی۔ خالہ نے بحث سمیٹ کر بات ختم کی تھی، اور میں سوچنے لگی تھی بھلا کون لڑکی ہوگی سلیمان حیدر کے نصیب کی۔ اس وقت میں قطعی نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی مجھے ہونا ہے۔ میں خلوص دل سے چاہتی تھی کہ سلیمان کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے۔ میں اتنی ہی خلوص سے سلیمان حیدر کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے مشورے دیا کرتی تھی کہ جاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیمی استعداد بھی بڑھاتا رہے۔ وہ میری بات دھیان سے سنتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ یہاں سے واپس گجرانوالہ جا کر ضرور کچھ سوچے گا اس کے متعلق۔ میری اگرچہ سلیمان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ بات چیت بالکل رسمی سی ہوتی تھی، مثلاً کیا حال ہے، جاب کیسی جا رہی ہے، ٹرانسپورٹ کب تک ہوگا، اور وہ پوچھ لیتا کہ رزلٹ کب تک آ رہا ہے۔
آگے کیا ارادہ ہے؟ اس بار کافی دنوں بعد آئیں وغیرہ وغیرہ۔ میرا ارادہ ایم فل کرنے کا تھا اور میرے پروفیسرز کی بھی خواہش تھی کہ میں ایم فل کروں۔ اسے میری بات پر حیرت ہوئی۔ اتنا پڑھ کر کیا کریں گی آپ؟ آخر کو تو وہی ہانڈی روٹی کرنی ہے۔ ہاں، آخر کو تو وہی کرنا ہے، لیکن ایم فل کرنا میرا شوق ہے، اور پھر شاید ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی۔ ڈاکٹر صبوحی جمیل۔ اور پھر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جازی نے اچانک انٹری دی تھی۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے، ہم خوابوں پر یقین نہیں رکھتے، عملی آدمی ہیں۔ آدمی نہیں، خاتون۔ عدنان نے بھی بولنا ضروری سمجھا تھا۔ سلیمان حیدر کے یہاں رہائش کا لحاظ ہم نے چند دن ہی کیا تھا، اس کے بعد ہماری وہی نوک جھوک شرارتیں، کچن میں کوکنگ کرتے ہوئے جازی اور عدنان کا سر پر سوار رہنا، لان میں کرکٹ کھیلنا، رات کو پارک میں واک کرنا، آئس کریم اور گول گپے کھانا، اور پھر رات گئے تک لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے گپ لگانا۔ کبھی کبھی تو جازی سلیمان کو بھی اپنی ان سرگرمیوں میں شریک کر لیتا تھا۔ میرا رزلٹ آ گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح میں نے ٹاپ کیا تھا۔ پروفیسر رزاق کے مشورے سے میں نے ایم فل کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اگرچہ مجھے اپنے کالج سے، جہاں سے میں نے گریجویشن کیا تھا، جاب کی آفر ہوئی تھی، لیکن میں نے جاب کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا۔ دراصل میرا نظریہ تھا کہ لڑکیوں کو بلا ضرورت جاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر معاشی پرابلم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ لڑکی کا کام گھر سنوارنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ تعلیم لڑکی کو شعور دیتی ہے اور وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ میرے ذہن میں جاب کا تصور کہیں نہیں تھا۔ میرے پیش نظر ہمیشہ گھر رہا، اور بچے تو مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ خالہ جانی میرے آپ کی طرح صرف 2 بچے نہیں ہوں گے، کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 6 تو ہوں گے۔ مائی گاڈ، صبوحی تمہیں کرکٹ کی ٹیم تیار کرنی ہے؟ خالہ جان کو حیرت ہوتی تھی۔ نہیں، 6 بہترین شہری۔ تم بھی صبوحی، خالہ تبصرہ کرتی۔ عجیب لڑکی ہو، اور شاید خالہ صحیح کہتی تھی کہ میں عجیب لڑکی تھی۔ میں صبوحی جمیل، جو جاب نہیں کرنا چاہتی تھی اور جسے ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی کرنا تھا۔ میں نے سلیمان حیدر کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گجرانوالہ واپس جانے کے صرف 2 ماہ بعد اس کا پروپوزل میرے لیے آ گیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے اس پروپوزل پر حیرت ہوئی تھی۔ جاتے سمے تک سلیمان حیدر کی کسی بات سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے پروپوز کرنا چاہتا ہے۔ نہ تو ہمارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی محبت کا چکر تھا۔ پھر بھی میں نے، صبوحی جمیل نے خالہ جان سے کہا کہ وہ اس پروپوزل کو قبول کر لیں۔ چند دن قبل ہی میری ایم فل کی کلاسز شروع ہوئی تھی اور میں نے اپنے سگے تایا زاد عامر رحیم کے رشتے کو یہ کہہ کر رد کیا تھا، کم از کم 2 سال مجھے کوئی تنگ نہ کرے جب تک میرا ایم فل کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ عامر رحیم میرا کزن تھا، ڈاکٹر تھا اور اسے مزید تعلیم کے لیے امریکہ جانا تھا، اس لیے سب چاہتے تھے کہ بات طے ہو جائے۔ مجھے عامر سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ہر لحاظ سے بہترین انسان تھا، لیکن میں خود کو ایم فل کے درمیان ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور صرف 6 دن بعد میں خالہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اماں ابا کو سلیمان حیدر کے رشتے کو قبول کرنے کے لیے قائل کر لیں۔ سو اگر لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ میرا اور سلیمان کا کوئی چکر تھا تو ایسا کچھ غلط بھی تو نہ تھا۔ تمہارا ایم فل؟ خالہ متردد تھی۔ دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا تھا، لیکن دل کو کچھ ہوا ضرور تھا۔ کوئی ایسا ضروری بھی نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے سبو، خاص طور پر تمہارے ددیال والے، کہ عامر کو رد کر کے سلیمان کا رشتہ قبول کیا جا رہا ہے، جو عامر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ سب بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہوگا ہی۔ سو پہلا اعتراض تو تایا ابا نے ہی کیا۔ عامر نہ صحیح، لیکن سلیمان، یہ فیصلہ میری سمجھ نہیں آ رہا جمیل، تم اتنے بیوقوف تو نہیں ہو؟ ابا بیچارے کیا کہتے کہ سارا کیا دھرا تو میرا تھا۔ خالہ صحیح تو کہتی تھی کہ مجھے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے، ورنہ سلیمان میرے ساتھ میچ نہیں کرتا، بالکل بھی۔ عامر نے بھی پوچھا تھا۔ صبوحی، آخر سلیمان میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں تھا؟ کچھ نہیں عامر، تم سلیمان سے 1000 درجے بہتر ہو۔ میں عامر سے بچپن سے ہی بے تکلف تھی، لیکن میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کیسی مدد؟ عامر کو حیرت ہوئی تھی، اور عامر وہ بھائی شخص تھا جسے میں نے اصل بات بتائی تھی۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اور اگر کوئی لڑاکا، جھگڑالو اور بے صبری بیوی سے مل گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی ہر طرح کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ معاشی؟ صبوحی بیوی؟ عامر نے میری بات کاٹ دی تھی۔ یہ تم کس کو دھوکہ دے رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ کوئی ہمدردی میں یوں اپنی زندگی تباہ نہیں کرتا، یہ کوئی اور ہی جذبہ ہوتا ہے جس میں سب کچھ ہار کر بھی دکھ نہیں ہوتا۔ صاف کہہ دو کہ تمہیں سلیمان حیدر سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں عامر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھنا، تمہارے اندر کہیں نہ کہیں محبت کی چنگاری ضرور سلگ رہی ہوگی۔ وش یو ٹو گڈ لک۔
وہ چلا گیا تھا، لیکن میں کتنی ہی دیر اپنے دل کو ٹٹولتی رہی تھی۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا صرف ہمدردی ہے؟ عامر سچ ہی تو کہتا ہے کہ بھلا یوں کوئی مجھے تو کہیں کوئی چنگاری سلگتی دکھائی نہیں دی تھی، لیکن کہیں تو کچھ تھا نا، جو میں نے اپنا ایم فل بھی چھوڑ دیا اور میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ کسی کو میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، پھر بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا وہ سب اعلیٰ ظرف لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، صبوحی کی مرضی ہے تو کون سا غیر ہے، اپنی گڑیا کی نند کا بیٹا ہے، خاندانی ہے، خوش شکل ہے، اور سب نے ہی خود کو سمجھا لیا تھا۔ وہ سب میری خوشی میں خوش تھے، حتیٰ کہ عامر بھی مخلص ماموں اور جازی عتی کے ساتھ شادی میں پیش رہا تھا۔ یوں جمیل سے صبوحی سلیمان حیدر بن کر لاہور سے گجرانوالہ آ گئی۔ پروفیسر رزاق کو یوں میرا ایم فل چھوڑنے پر کتنا دکھ ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن صبوحی آپ اپنا ایم فل تو مکمل کر لیں۔ بس سر، وہ میری سسرال گجرانوالوں میں ہے تو آپ کا میکہ تو یہاں ہی ہے نا؟ کہیں آپ کے ہسبینڈ نے تو منع نہیں کیا؟ نہیں سر، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن ان کی تعلیم صرف BA ہے اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں میرے سامنے کسی کمتری کا احساس ہو۔ صبوحی آپ کے والدین نے کیا سوچا؟ سر نے حیرت سے کہا۔ کچھ نہیں سر، رشتہ داری ہے، اور پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں سر رزاق کو حیران چھوڑ کر آ گئی تھی، اور اب سسرال میں اپنے کمرے میں بٹھانے اور میرا میک اپ درست کرنے کے بعد پہلی بات جو مزنہ سرفراز نے مجھ سے پوچھی تھی وہ یہی تھی، آپ نے اپنا ایم فل کیوں چھوڑ دیا صبوحی؟ شاید سلیمان یا کوئی اور اسے ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ مجھے اتنی خواہش تھی کہ میں ایم فل کرتی، لیکن میں سلیکٹ نہیں ہو سکی، اور آپ؟ بس یوں ہی، میرا کچھ خاص موڈ نہیں تھا۔ میں نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، مناسب قد و قامت اور چمکتی ذہین آنکھوں کے ساتھ پہلی نظر میں ہی اٹریکٹ کرتی تھی۔ آپ نے غلط کیا صبوحی، بہت غلط۔ شادی تو پھر بھی ہو سکتی تھی، اور ابھی تو آپ بالکل کالج گرل لگتی ہیں۔ میں نے آپ کی منگنی کی تصاویر دیکھی تھی اور سلیمان سے کہا تھا تمہاری تو صبوحی کی شکل میں لاٹری نکل آئی ہے۔ خیر، آپ نے ابھی ڈراپ تو نہیں کیا؟ چند دن کی چھٹی کے بعد اسٹارٹ کر دیں پڑھائی، سلیمان منع نہیں کرے گا آئی تھنک۔ پھر اس نے میرا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، نظر لگ جانے کی حد تک، اس نے بے اختیار تعریف کی تھی۔ ہمارے بھائی بھی تو خوبصورت ہیں۔ یہ میری نند تھی، کوئی پتہ نہیں کون سے نمبر والی، میں نے جھکی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ سلامت رکھے اور خوشیاں دے، کسی نے کہا تھا، پتہ نہیں کس نے۔ نند کے بعد بہت سی خواتین اور لڑکیاں اندر گھس آئی تھیں۔ سفر کو طویل نہیں تھا، لیکن میکے سے سسرال تک کا سفر طویل ہی لگتا ہے، صدیوں جتنی مسافت۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں ابا کے چہرے آ رہے تھے، میرے دونوں جڑواں بھائی مونی اور سونی، جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں، حالانکہ وہ بچے تو نہ تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ جازی ادی اور خالہ جانی جو خالہ سے زیادہ دوست تھی، مجھ سے گلے ملتے ہوئے شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی، سبو تم نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ، اللہ تمہیں بے حساب خوشیاں دے، اور پورے 1 درجن بچے۔ جازی نے ان کے سر سے سر جوڑ کر کان میں سرگوشی کی تھی۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن میں شعوری کوشش سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے کے ماحول سے کٹی ہوئی اپنے میکے کے آنگن میں چکرا رہی تھی، سلامیاں، منہ دکھائی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، خواتین کے تبصرے، اور پھر آخر میں چلو بھئی کمرہ خالی کرو، دلہن تھکی ہوئی ہے۔ دبی دبی سرگوشیاں، ہنسی، اور پھر یکا یک مجھے لگا جیسے میرے آس پاس سے شور یکدم ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ذرا سی نظریں اٹھائی، کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ میری کوئی نند کمرہ ٹھیک کر رہی تھی، زمین پر پڑے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھ رہی تھی، میز پر ٹیڑھا پڑا گلدان اور دوسری چیزیں ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود تمام فرنیچر میرے پیارے ماموں نے گفٹ کیا تھا، بلکہ یہ کمرہ انہوں نے ہی سیٹ کروایا تھا، کارپیٹ اور فرنیچر سے لے کر ٹی وی اور روم فریج تک۔ تمہارا فرنیچر بہت خوبصورت ہے، بہت نفیس۔ یہ بات مزنہ سرفراز نے کہی تھی، جو ابھی تک میرے بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ سوری، میں نے آپ سے اتنی باتیں کر لی لیکن اپنا تعارف کروایا ہی نہیں۔ میں مزنہ سرفراز ہوں، سلیمان کی چچا زاد بہن۔ میرا بھی خیال تھا کہ یہ مزنہ یا رمنہ میں سے کوئی ہوگی، مجھے بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، وہ کہہ رہی تھی۔ میری نند ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے وہ اسے بھی آنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ سلیمان نے مجھے بتایا تو تھا کہ اس کی منگیتر بہت خوبصورت ہے، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، وہ ایسی شوخیاں مارتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت اور کیوٹ ہیں، جتنا اس نے بتایا تھا۔ تھینکس، مجھے اس کا یہ بے تکلف انداز اچھا لگا تھا، اور وہ خود بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ جو کچھ سلیمان نے اس کے متعلق بتایا تھا اس سے میرے ذہن میں جو خاکہ بنا تھا وہ ایک انتہائی مغرور لڑکی کا تھا، لیکن وہ ایسی ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، بعد میں جب میں رمنہ سے ملی تو رمنہ مجھے ایسی ہی لگی، مغرور اور خود پسند سی۔
اوکے، کل ملاقات ہوگی۔ وہ میرے بیڈ سے اتر گئی اور جب وہ جوتے پہن رہی تھی تو سلمان کمرے میں داخل ہوا اور ایک اچرتی ہوئی نظر مجھ پر ڈال کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میرا دل یکا یک تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ سلیمان میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن آج جس رشتے کے حوالے سے میں یہاں اس کمرے میں بیٹھی تھی وہ بہرحال نیا تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھی اور دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ یو آر ریئلی لکی سلیمان۔ مزنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے تمہیں؟ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بہت جیلس ہو رہی ہے۔ اسے امید نہیں تھی کہ مجھے تم جیسی لڑکی مل سکتی ہے۔ یہ وہ جملے تھے جن کی میں کم از کم اس لمحے اس سے توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اور یہ آغاز تھا اس زندگی کا جو میں نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی، اور یہ کوئی ایک بار ایسا نہیں ہوا تھا جب اس نے میری توقع کے خلاف کوئی بات کہی ہو، بلکہ وہ تو اکثر ہی ایسی باتیں کرتا تھا جن کی میں توقع نہیں کر رہی ہوتی تھی، اور میں ہمیشہ ان باتوں کو بھول جانے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ میں پچھتانا نہیں چاہتی تھی اس فیصلے پر جو صرف میرا تھا۔ میں نے سلیمان حیدر کو ہمیشہ اس بات کا مارجن دیا تھا کہ اس کی سوچ محدود ہے اور وہ اتنا باشعور نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہ بی اے تک کی تعلیم نے اسے وہ آگہی نہیں دی تھی جو ایک تعلیم یافتہ شخص کے پاس ہوتی ہے۔ سو اس کی ایسی باتوں کو میں نے کبھی دل سے نہیں لگایا تھا جو ایک لمحے کو تو دل میں کسی خنجر کی طرح جا کر لگتی تھی۔ سلیمان حیدر کے علاوہ اس گھر کے کسی فرد نے کبھی کوئی چھوٹی بات نہیں کی تھی۔ سلیمان کے ابا اماں ہر وقت میرے ممنون دکھائی دیتے تھے۔ بڑی آپا اور منم محبت کرنے والے تھے۔ بڑی آپا تو بالکل خالہ جانی کی طرح شفیق اور مہربان لگتی تھی۔ باقی سب بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، اور ایک سلیمان حیدر کو بدلنا مجھے کوئی ایسا مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اسے بدلنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ سلیمان، آپ اوپن یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹر کر لیں، ایک دن میں نے کہا۔ کیوں؟ تم نے میرا پروپوزل قبول کرتے ہوئے ایسی کوئی شرط تو نہیں رکھی تھی؟ اس کا لہجہ طنزیہ سا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو میں چپ سی ہو گئی تھی۔ بات یہ نہیں ہے سلیمان جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا اور ترقی کی خواہش کرنا کچھ برا تو نہیں ہے۔ نہیں، شوق مجھے تعلیم حاصل کرنے اور ترقی کرنے کا۔ میں اس کے لہجے پر حیران سی رہ جاتی۔ یہ وہ سلیمان تو نہیں تھا جسے میں نے خالہ کے گھر دیکھا تھا۔ تم نے 6 ماہ میں مجھے اچھی طرح جانچ اور پرکھ تو لیا تھا، پھر اب اعتراض؟ فار گاڈ سیک سلیمان، میں کب اعتراض کر رہی ہوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ ساری زندگی کلرک کی جاب ہی نہ کرتے رہیں۔ تب وہ خاموش ہو گیا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ وہ راضی ہے، اور میں نے مغیث ماموں کو فون کر کے لاہور سے اوپن یونیورسٹی کے فارم منگوا لیے تھے، اور مغیث ماموں نے خوش دلی سے کہا تھا، لگتا ہے ہماری شہزادی اس میدان میں بھی جھنڈے گاڑ کر رہے گی۔ لیکن جب فارم فل کرنے کے لیے میں نے سلیمان سے بی اے کی ڈگری مانگی تو وہ بھڑک اٹھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے صبوحی، میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ نہیں دلچسپی مجھے ماسٹر کرنے سے، مگر کچھ نہیں۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے تو یہ بھی سن لو کہ میں نے بی اے نہیں کیا۔ 3 سال مسلسل سپلی آتی رہی انگلش میں، پھر میں نے لعنت بھیج دی بی اے پر اور کہہ دیا سب کو کہ کر لیا ہے میں نے بی اے، اور اب تم ڈھنڈورا پیٹتی رہنا ہر کہیں۔ میں سن سی بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اسے کسی نہ کسی طرح بی اے کا ایگزام دینے پر تیار کر لیا۔ لیکن کبھی وہ اسائنمنٹ بھیجنا بھول جاتا، کبھی وقت پر لکھتا ہی نہ۔ میں نے اس کے کتنے ہی اسائنمنٹ خود لکھے، لیکن اس نے وقت پر پوسٹ نہیں کیے، اور پھر جب پیپر ہوئے تو اس نے ایک پیپر ہی نہیں دیا، اور میں نے تھک ہار کر اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا کہ سلیمان سے اپنی مرضی سے کوئی کام کروانا بہت مشکل ہے۔ تم یوں ہی تھک رہی ہو صبوحی، بڑی آپا نے مجھے سمجھایا تھا۔ یہ بچپن سے ہی پڑھائی کا چور ہے۔ چھوٹی آپا کی بات طے ہو چکی تھی اور شادی قریب تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، اور اس 1 سال میں ہی سلیمان کو سلجھاتے میں خود الجھتی جا رہی تھی، جب سلیمان نے ایک روز مجھ سے کہا، صبوحی تمہیں یاد ہے تم نے شادی سے پہلے ایک بار مجھے مشورہ دیا تھا کہ مجھے کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے جو جاب کر کے میرے معاشی پرابلم شیئر کر سکے؟ ہاں، مجھے یاد تو تھا، لیکن اس 1 سال میں اتنا کچھ غیر متوقع ہوا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ تو تم سے شادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تم اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن میں تو اس کے اس ادھورے جملے میں ہی الجھ گئی تھی۔ اور دوسری وجہ؟ میری سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ پھر کبھی دوسری وجہ بھی بتا دوں گا، وہ مسکرایا تھا۔ فی الحال تو اس پہلی وجہ کی بات کرو۔ ہاں، میں کوشش کرتی ہوں جاب تلاش کرنے کی، میں نے مرے لہجے میں کہا تھا۔ کوشش تو ہم جیسوں کو کرنی پڑتی ہے، اور تم جیسی گولڈ میڈلسٹ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر سیب کی کاشیں پلیٹ سے اٹھا کر کھانے لگا تھا۔ بات ادھوری چھوڑنا اس کی عادت تھی، اور یہ میں نے اس 1 سال میں اچھی طرح جان لیا تھا۔
وہ تمہاری خالہ جان نے ایک بار ذکر کیا تھا، تمہارے پرانے کالج والوں نے تمہیں آفر کی تھی، وہاں سے پتہ کرو۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بے شک جاب کرنا کبھی میرا مقصد نہیں رہا تھا، لیکن جب میں سلیمان حیدر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں کہیں یہ ضرور تھا کہ میں جاب کر کے سلیمان حیدر کے معاشی پرابلم شیئر کروں گی، اور میں نے بڑی خوش دلی سے اور دل کی پوری رضامندی کے ساتھ جاب کر لی۔ کچھ عرصہ لاہور میں اپنے پرانے کالج میں جاب کرنے کے بعد مجھے مقامی کالج میں لیکچررشپ مل گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ہر روز گجرانوالہ سے لاہور جانا اور پھر آنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بے شک اپنی گاڑی تھی جو ابا نے سلیمان کو سلامی میں دی تھی، اور سلیمان مجھے مشورہ دیتا تھا کہ میں ویگن یا بس سے آ جایا کروں، جو میرے لیے مشکل تھا۔ یہ گاڑی مجھے ملی تھی یا تمہیں؟ اکثر تمہیں لاہور میں رہ جاتی تھی اور پھر ویکینڈ پر ہی گھر آتی، لیکن یہ 7 ماہ میں نے بہت مشکل سے کاٹے تھے۔ مزنہ اس سارے عرصے میں 2-3 بار ہی آئی تھی، اور ہر بار ہی مجھے اس سے بات کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی ایک مقامی کالج میں جاب کر رہی تھی۔ اس کا نظریہ تھا کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اسے گھر بیٹھ کر زنگ نہیں لگانا چاہیے۔ گو مجھے اس سے اختلاف تھا، لیکن میں نے اس سے بحث نہیں کی تھی۔ ان 2 سالوں میں بحث کرنا چھوڑ چکی تھی، حالانکہ میں جازی اور خالہ سے کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر فضول بحث کیا کرتی تھی، یوں ہی بلا وجہ، اور جب وہ زچ ہو جاتے تو خوب ہنستی تھی۔ مزنہ کی شادی ہو رہی تھی کسی الیکٹریکل انجینئر سے۔ تم نے دیکھا مزنہ کہ میاں کو کتنی عام سی شکل و صورت کا ہے، اور رنگ بھی اچھا خاصا سانولا ہے۔ بارات کا فنکشن اٹینڈ کر کے ہم گھر آئے تو سلیمان نے تبصرہ کیا، شکل صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سلیمان، اصل چیز تو انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم، اس کا اخلاق، اس کے مینرز، اور پھر مزنہ کو پسند ہے۔ اچھا، وہ عجب طرح سے ہنسا تھا۔ تم تو میری شکل و صورت پر ہی مر مٹی تھی، وہی خنجر سے جملہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی سلیمان، میں نے رسان سے کہا تھا، شکل و صورت کی تب بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو پھر؟ اس نے بھویں اچکائی تھی، لیکن میں اس سے کیا کہتی کہ میں تو صرف اس کی ہمدردی میں، اور بھلا وہ یقین کرتا، شاید اندر کہیں کوئی محبت کی چنگاری بھی تھی۔ عامر نے سچ ہی کہا تھا، تبھی تو میں نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ میں اس سے وہ سچ نہیں کہہ سکتی تھی جو ناقابل یقین تھا، اس لیے وہ جھوٹ بول دیا جس کا یقین وہ کر سکتا تھا۔ مجھے تم اچھے لگے تھے سلیمان، بس، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ محبت؟ وہ منہ پھاڑ کر ہنسا تھا، اور میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اور پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں پروپوزل بھیجا تھا؟ اس روز اس نے وہ دوسری وجہ بھی بتا دی تھی، صرف اور صرف مزنہ کو جلانے کے لیے۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی خود کو۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ تم نے مجھے ٹھکرا دیا ہے محض میری کم ایجوکیشن کی وجہ سے، لیکن مجھے تم سے زیادہ خوبصورت اور ذہین لڑکی مل سکتی ہے۔ میں سن سی بیٹھی تھی، شاید میرے دل میں کہیں تھا کہ سلیمان حیدر کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ میرا رشتہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن میں نے اماں کو رضامند کر ہی لیا تھا کہ ایک دفعہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ مجھے شک سا تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور میرا شک کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ پھر بھی میں نے باشعور ہونے کے بعد اس روز پہلی بار نماز پڑھی تھی، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے والدین انکار نہ کریں، اور وہ خوب جیلس ہوئی۔ ہماری شادی کے بعد ایک دن میں چچا کی طرف گیا تو کہنے لگی، اتنی اچھی لڑکی کو تم بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں مقدر کے کھیل پر حیران ہوں۔ وہ ہنسنے لگا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپا لی تھی کہ قصور تو میرا اپنا تھا۔ ہم لڑکیاں کبھی کبھی کتنی احمق بن جاتی ہیں، اور میں نے بھی کتنی حماقت کی تھی۔ وہ بھی اچھی تھی، عاشی، میری پھپھو کی بیٹی، تم نے دیکھا تھا نا اسے شادی میں؟ آج وہ نہ جانے کون کون سے انکشاف کرنے والا تھا، وہی جس نے میرے ولیمے پر گرین ڈریس پہنا ہوا تھا۔ میں نے مووی دیکھتے ہوئے تمہیں بتایا تھا نا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مزنہ کی بارات میں وہ نہیں آ سکی۔ دراصل پھوپھا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی، بلکہ تمہاری طرح محبت کرتی تھی مجھ سے، اور پھوپھو بھی چاہتی تھی، لیکن وہ صرف میٹرک پاس یا فیل تھی۔ پھر بھی میں اسی سے شادی کرتا۔ دیوانی تھی میری، بلکہ ابھی تک ہے۔ لیکن جب مزنہ نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے عاشق سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ وہی مجھے سوٹ کرتی ہے، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے عاشق سے شادی نہیں کرنی، بلکہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو مزنہ جتنی پڑھی لکھی ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر سارے تیر اپنے اندر اتار لیے تھے، اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کاش میری سلیمان حیدر سے کبھی ملاقات نہ ہوتی، اور کاش اس روز خالہ کے گھر کھانا کھاتے ہوئے مجھے اس پر ترس نہ آتا، اور میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا پودا نہ پھوٹتا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے میں نے کتنے ہی آنسو بہا ڈالے تھے، لیکن میں کسی سے گلہ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی کسی کو اپنے آنسو اور اپنے دل کے زخم دکھا سکتی تھی۔ تو خوش تو ہے نا سبو؟ حالانکہ خالہ جانی نے کتنی ہی بار پوچھا تھا۔ جی خالہ، ناخوشی کی کیا بات ہے؟
بہت تھکی تھکی لگتی ہو، تمہارے چہرے کی وہ شگفتگی کیا ہوئی سبو؟ وقت کے ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہیں خالہ جانی، اور وہ میرے دونوں بھائی مونی اور سونی، جن سے خالہ اور ماموں کے پاس رہنے کی وجہ سے زیادہ بے تکلف نہیں تھے، جب بھی میں لاہور جاتی تو وہ بار بار پوچھتے، سبو تم خوش ہو؟ ہمیں لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ سلمان تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ سب اچھے ہیں مونی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو جیسے میرے دل میں اتر کر دیکھتے تھے۔ لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو سبو ہی، اور یہ جاب وغیرہ چھوڑ دو۔ اور میری ماں، وہ تو مجھے دیکھ کر بس ایک ٹھنڈی آہ بھر کر چپ ہو جاتی تھی، اور ابا بس مجھے دیکھتے تھے اور کچھ نہ کہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے مجھ سے مل کر وہ سب کسی انجانے دکھ میں مبتلا ہو جاتے تھے، اس لیے میں نے لاہور جانا کم کر دیا تھا۔ اور پھر اتنا وقت بھی کہاں تھا میرے پاس۔ کالج سے آ کر میں کچھ دیر آرام کے بعد گھر کے قریب ہی ایک اکیڈمی میں چلی جاتی تھی، جہاں میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اماں کبھی کبھی دبے لفظوں میں کہتی تھی، دلہن یہ شام کی نوکری چھوڑ دو، تھک جاتی ہو، اور ان کی اتنی سی محبت پر بھی میرے اندر سے دریا ابلنے لگتے تھے۔ میں اماں کے ہاتھ ہولے سے دبا کر چھوڑ دیتی تھی، چھوڑ دوں گی اماں، ایک بار سب اپنے گھروں کی ہو جائیں تو پتہ نہیں ہماری کس نیکی کا اجر ہے صبح ہی، ورنہ سلیمان تیرے قابل کب تھا؟ ان کی نم آنکھیں اور بھیگا لہجہ میری ساری تھکاوٹیں چوس لیتا تھا۔ میں ایک بار پھر سے تازہ دم ہو جاتی تھی، سلیمان کی ہر بات بھول جاتی تھی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی بات دل میں ترازو ہو جاتی۔ چھوٹی آپا کی شادی پر میں پہلی بار عاشی سے ملی تھی۔ بے حد سفید رنگت کی آم سے نقوش والی عاشی کی گفتگو میں بڑا طنزیہ رنگ تھا۔ اس کا ہیئر اسٹائل اس کے گول چہرے پر اچھا لگ رہا تھا، اور وہ بے حد ٹائٹ سی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ میں نے سلیمان کو کئی بار اس کے آس پاس کھڑے ہی دیکھا تھا۔ مزنہ نے مجھے بتایا تھا ان دنوں وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اسلام آباد اپنے میکے میں تھی۔ پچھلے سال ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ ان دنوں کالج میں ایف اے کے ایگزامز پر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں اسلام آباد نہیں جا سکی تھی، جبکہ سلیمان پورے ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ تم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی صبح ہی۔ سلیمان کو تو عاشی جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی تھی۔ ولیمے والے دن مزنہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ شادی کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئی تھی، اور وہاں اس کی ملاقات 2-3 بار خالہ سے ہوئی تھی۔ تم سے مجھے ایسی حماقت کی توقع نہ تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید سلیمان نے تمہیں اپنے لچے دار باتوں کے جال میں پھنسا لیا ہوگا۔ باتوں میں تو استاد ہے وہ، لیکن تمہاری خالہ نے بتایا کہ تمہاری اور سلیمان کی اتنی زیادہ بات چیت تو کبھی ہوئی ہی نہیں، اور سلیمان تو بہت کم بات کرتا تھا تم سے۔ وہ بے تکلفی سے تبصرہ کر رہی تھی، اور میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ باتیں مقدر میں بھی لکھی ہوتی ہیں مزنہ، اپنی غلطی کو مقدر کا نام مت دو، ایک دن پچھتاؤ گی دیکھ لینا۔ اور اسے کیا خبر تھی کہ میرے اندر پچھتاؤں کی فصل نہ جانے کب سے نمو پا رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا یہ جان سکے۔ کبھی تو ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میں نے اس کی توجہ چھوٹی آپا کی طرف دلوائی تھی۔ چھوٹی آپا اچھی لگ رہی ہیں۔ ہاں، وہ چھوٹی آپا کو دیکھنے لگی تھی۔ اللہ انہیں خوش رکھے، ویسے ان کے سسرال والے اچھے لوگ ہیں، اور میں نے سوچا تھا کہ مزنہ بھی اچھی ہے، مخلص اور ہمدرد۔ جتنی وہ مجھے اچھی لگتی تھی، سلیمان اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ یہ پوری شادی میں تمہارے ساتھ ہی کیوں چپکی رہی؟ موقع ملتے ہی سلیمان نے مجھ سے کہا تھا، بہت ہوشیار اور چالاک ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، لیکن اس نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کپڑے طے کرتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا تھا، اور ولیمے والے دن سارا دن کیا پھونکتی رہی تھی تمہارے کانوں میں؟ اس روز وہ تو اپنے سسرال کا بتا رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت محبت کرنے والے۔ جھوٹ! سلیمان جھنجھلا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اس روز مجھے لگا تھا کہ سلیمان کبھی بھی یہ بات نہیں بھولتا کہ مزنہ نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ سارا وقت عاشی کے ساتھ تھا، پھر بھی اس کا دھیان مزنہ کی طرف تھا۔ وقت گزر رہا تھا، چھوٹی آپا کے بعد انم کی شادی، انم کے بعد اقصیٰ، گھر، کالج، ٹیوشن۔ کبھی کبھی میں تھکنے لگتی تھی، دل چاہتا ایسے ہی سب کچھ چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ کیا ایسی زندگی کا خواب دیکھا تھا میں نے؟ لیکن پھر خود کو ہی جواب دیتی، یہی تو سوچا تھا میں نے، سلیمان کے پرابلمز شیئر کرنے کا، اس کی ذمہ داریاں بانٹنے کا۔ تو پھر اب کیوں تھکنے لگی ہوں، اور ایک بار پھر سے تازہ دم ہو کر مصروف ہو جاتی؟ اور ایسے ہی تھکا دینے والے دنوں میں مونی اور سونی کی شادی طے پا گئی، تو میں بھی شادی میں شرکت کے لیے لاہور آئی۔ خالہ جانی نے تو مجھے بہت ڈپٹا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے سبو؟ کیا ہوا ہے میری حالت کو؟ آئینہ دیکھو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ سخت ناراض ہو رہی تھی۔ اپنے آپ سے اتنی بے پرواہ ہو گئی ہو تم؟ خالہ، وہ جاب کی وجہ سے۔ جاب تو مزنہ بھی کرتی ہے، لیکن دیکھنا تم کتنی فریش نظر آتی ہے وہ، حالانکہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے وہ، اور تم؟ میں اب خالہ جان کو کیا بتاتی کہ وہ تو صرف کالج جاتی ہے، 2 پیریڈ لیتی ہے اور گھر آ جاتی ہے، جبکہ میں کالج، پھر کالج سے اکیڈمی، پھر گھر میں بھی 8 بجے رات تک ٹیوشن۔ اور ہاں، یہ مزنہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم ابھی بچے نہیں چاہتی ہو؟ انہیں اب میری سونی گود کا خیال آیا تھا۔
6 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، اب بچہ ہونا چاہیے سبو۔ عورت بچوں سے ہی مکمل ہوتی ہے، اور پھر تمہیں تو بچوں کا بہت شوق تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی مشکلوں سے اپنے آنسو باہر نکلنے سے روکے تھے کہ یہ میری نہیں سلیمان کی خواہش تھی۔ مجھے بچے نہیں چاہیے سبو ہی، لیکن مجھے تو بچے بہت پسند ہیں سلیمان۔ توبہ ہے، پہلے ہی گھر بھرا پڑا ہے اور مزید آبادی کا اضافہ نہیں کرنا مجھے۔ سلیمان، لڑکیاں تو آنگن کی چڑیا ہوتی ہیں، نانو کہتی ہیں کہ، لیکن میں فی الحال بچے نہیں چاہتا، کم از کم 6 سال تک نہیں، بلکہ جب تک صوبیہ کی شادی نہیں ہو جاتی۔ صوبیہ کی شادی تک تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ میں ہنسی تھی۔ نہیں بوڑھے ہوں گے۔ وہ بھی ہنس رہا تھا، اور پھر چھوٹی خالہ مجھے زبردستی پارلر لے گئی تھی۔ فیشل اور جانے کیا کیا، مجھے خود اپنا آپ نیا نیا سا لگنے لگا تھا۔ دیکھو سبو ہی، اب بچہ ہو جانا چاہیے، واپس جانے سے پہلے خالہ نے مجھے کہا تھا۔ شاید سلیمان، انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ کیا تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے؟ صرف سلیمان کی ذمہ داریاں نبھاتی رہو گی؟ اگر یہ سلیمان کی مرضی ہے تو اس سے کہو۔ اور میں نے سوچا تھا خالہ صحیح کہتی ہیں، اب صرف صوبیہ اور صوفیہ ہی تو رہ گئی ہیں، لیکن سلیمان نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ بچے بھی ہو جائیں گے، کیا جلدی ہے تمہیں؟ جلدی؟ جلدی کہاں، 6 سال تو ہو گئے ہماری شادی کو۔ بچوں کا بہت شوق ہے تمہیں؟ یہ سوچا ہے کہ بچوں کے بعد جاب کیسے کرو گی؟ جاب چھوڑ دوں گی، اور کیا؟ بچے ظاہر ہیں جاب سے زیادہ اہم ہیں، اور میں گزارا کر لوں گی تمہاری تنخواہ میں۔ تم گزارا کر لو گی؟ میری تنخواہ 8,000 روپے؟ واہ! اور ان 8,000 روپوں میں تم اپنے بچوں کو اعلیٰ اور بہترین مستقبل دو گی؟ کیا بات ہے سبو ہی، تمہاری بھی! جانتی ہو 8,000 میں سے 4,000 تو میرا جیب خرچ ہے، سگریٹ، چائے پانی، دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ، اور باقی کے 4,000 میں اماں کو دے دیتا ہوں۔ ان 4,000 میں کر لینا تم اپنے بچوں کا خرچہ پورا۔ ابھی تو ابا نوکری کر رہے ہیں۔ جو ابا بھی ریٹائر ہو گئے تو پھر؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا تھا، اور میں حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جسے اپنی اولاد کی خواہش نہیں تھی، جو چاہتا تھا کہ میں جاب کرتی رہوں، اور میں نے 9 سال یوں ہی گزار دیے، بھاگتے دوڑتے، زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں۔ خود میں گن چکر بن کر رہ گئی تھی، لیکن میں سانس لینے کے لیے رکی تک نہیں۔ ہاں، ایک روز جب صوبیہ نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، بھابھی آپ نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن بھائی، وہ ناقدرے شخص، وہ عاشی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عاشی اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان سے شادی کر لے۔ انہوں نے اماں ابا سے بات کی تو اماں نے اور ابا نے بہت ڈانٹا۔ ابا نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ گھر سے نکل جائیں، لیکن پتہ ہے آج کل انہوں نے عاشی کی طرف سے خلع کا کیس دائر کر دیا ہے۔ میں خالی خالی نظروں سے اپنے سے 7 سال چھوٹی صوبیہ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی۔ آئیے میں آپ کا فیشل کرتی ہوں۔ آپ اتنی خوبصورت تھیں اور آپ کی جلد کتنی چمکدار تھی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے لگا تھا جیسے میں صرف ہونٹ پھیلا کر رہ گئی تھی۔ پتہ ہے جب آپ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تھی نا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس آپ کو ہی دیکھتی رہوں۔ میری سب سہیلیوں نے کہا تھا، تمہاری بھابھی کتنی خوبصورت ہیں صوبی، یوں جیسے آسمان سے اتر کر سیدھی تمہارے آنگن میں کوئی پری آ گئی ہو۔ اور بھائی کہتے ہیں وہ آپ سے نہیں عاشی سے محبت کرتے ہیں، اور پتہ ہے پہلے جب وہ کالج میں تھے تو اماں سے کہتے تھے، اماں میں مزنہ سے شادی کروں گا، وہ اچھی لگتی ہے مجھے، اور اب ہر وقت عاشی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ عاشی کی محبت! میرے اندر کہیں شعلہ سا بھڑکا تھا۔ ہاں، کہتے ہیں میں نے سبوہی سے کبھی محبت نہیں کی، میں تو ہمیشہ سے عاشی سے ہی محبت کرتا تھا۔ مزنہ صرف مجھے اچھی لگتی تھی بس، اور وہ جو آپ سے شادی کرنے کے لیے مرے جا رہے تھے نا، بس چارپائی ہی پکڑ لی تھی۔ صبح شام اماں ابا کی منتیں کرتے تھے۔ اماں کہتی تھی میری بھابھی کیا کہے گی کہ کس منہ سے میں اپنے نالائق بیٹے کا رشتہ ان کی لائق فائق بھانجی کے لیے لے کر آئی ہوں، لیکن پھر انہوں نے اماں کو منا ہی لیا۔ سب سمجھتے تھے وہ آپ سے محبت بلکہ عشق کرنے لگے ہیں، لیکن پتہ ہے وہ تو صرف مزنہ باجی کو چڑھانے کے لیے۔ میری رنگت شاید پیلی پڑ گئی تھی، تبھی تو صوبیہ گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ بھابھی آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ ہولے ہولے میرا ہاتھ دبا رہی تھی۔ پلیز صوبی، پانی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے اگ گئے ہوں، اور مجھ پر بھی انکشاف ہوا تھا۔ شادی کے 9 سالوں بعد میں بھی سمجھتی تھی کہ سلیمان حیدر کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ خاموش اور کم گو سا لڑکا جس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، اور اپنی ماں اور بہنوں کے بے جا لاڈ کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا تھا، جو کبھی بہت گہری نظروں سے اور دیر تک مجھے دیکھتا رہتا تھا، جس نے عام لڑکوں کی طرح مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اپنا رشتہ بھیج دیا تھا۔ وہ میری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے پیار کرنے لگا ہے۔
ایک بار جازی نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور میں نے اسے دھموکا جڑ دیا تھا، بکو مت۔ لیکن اس کی یہ بات شاید میرے دل میں ہی کہیں ترازو ہو گئی تھی، جبھی تو۔ اور وہ جو عامر رحیم نے کہا تھا کہ تمہارے دل میں کہیں کوئی چنگاری محبت کی ہے، اور جو خالہ جان نے کہا تھا تم ہمدردی میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو، وہ سب غلط تھا شاید۔ میں تو خوش فہمی میں ماری گئی تھی، اور شاید میں نے سوچا تھا کہ وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے، خاموش محبت، مجھے زندگی کی کٹھنائیوں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، صرف دولت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ اور میں نے اس سمے عامر رحیم کی آنکھوں سے جانکتے ہوئے جذبوں کی تپش محسوس ہی نہیں کی تھی، اور سوچا تھا یہ صرف ہمارے بڑوں کی خواہش ہے۔ اور آج جب میں خود سے اعتراف کر رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی ایک خوش فہمی میں داؤ پر لگا دی تھی، تو مجھے عامر عبدالرحیم کی آنکھوں میں ملال کے وہ رنگ بھی نظر آ رہے تھے جو ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگتے تھے۔ اور جب جب ان 9 سالوں میں میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس کی آنکھوں میں ملال کے یہ بادل امٹتے دیکھے تھے۔ صوبیہ بھاگ کر پانی لے آئی تھی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پتہ ہے بڑی آپا کہتی ہیں ہم اگر اپنی کھال کی جوتیاں بنا کر آپ کو پہنا دیں اور ساری عمر آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہیں تو آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آپ نے ہمارے لیے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بھابھی، جس طرح آپ نے بڑی آپا کا اعتماد بحال کیا، انہیں اوپن یونیورسٹی کے تحت پہلے FBA اور B.Ed کروایا، جاب دلوائی۔ گو آپا کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے ابھی، لیکن اب آپا یوں شرمندہ شرمندہ نہیں رہتی جیسے پہلے رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دوبارہ میکے آ کر وہ بس کرو صوبی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا، اللہ کرتا ہے سب اور وہی وسیلے اور اسباب بناتا ہے۔ خیر ہم بھی بھائی کو کبھی بھی عاشی باجی کے ساتھ شادی نہیں کرنے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ مجھے یقین دلاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اسے شاپنگ کے لیے بڑی آپا کے ساتھ جانا تھا۔ 2-3 ماہ تک اس کی شادی تھی میری ایک کلیگ کے بھانجے سے۔ چھوٹی آپا اور انم کے رشتے طے تھے، لیکن اقصیٰ اور صوفیہ کے رشتے میں نے ہی اپنی کلیگ سے کہہ سن کر طے کروائے تھے، اور سبھی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی۔ انم کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اماں اس کے پاس گئی ہوئی تھی، اور مجھے کیا ملا تھا اس ساری ریاضت سے؟ خالی جھولی اور خالی دل۔ صوبیہ کے جانے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، یہ میں تھی صبوحی جمیل، لیکن 9 سال پہلے کی صبوحی جمیل سے کتنی مختلف۔ میرے بال کتنے روکھے ہو رہے تھے اور اسکن کتنی رف لگ رہی تھی، حالانکہ 9 سال پہلے لڑکیاں مجھ سے میری اسکن کی شادابی اور بالوں کی چمک کے راز پوچھا کرتی تھیں۔ پچھلے 2 سالوں سے میں نے جوتے نہیں خریدے تھے، گرمیوں سردیوں میں کبھی نئے کپڑے نہیں بنوائے تھے، بلکہ انہی جہیز کے کپڑوں میں گزارا کر رہی تھی، اور جہیز میں ملا میرا میک اپ کا سامان یوں ہی بند پڑا اوور ڈیٹ ہو گیا تھا۔ کتنی قیمتی قیمتی لپسٹک سوکھ گئی تھی، مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ کالج جاتے ہوئے ذرا سی لپسٹک ہی ہونٹوں پر لگا لوں۔ صبح بھاگم بھاگ ناشتہ بنانا اور پھر کالج کے لیے دوڑ کہ کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، اور رات کو چور ہوتے بدن کے ساتھ بستر پر گرتے ہی آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں۔ میں یہ سب کس لیے کر رہی تھی؟ سلیمان حیدر کے لیے، اس کے معاشی پرابلمز شیئر کرنے کے لیے، اس کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور وہ عاشق خلا کے لیے اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اب جب کہ صوبیہ کی شادی کے بعد ہمیں اپنے لیے سوچنا تھا، وہ اپنی راہیں الگ کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی تھی، لیکن میرے اندر اتنا خالی پن تھا اور اتنا سناٹا تھا کہ اندر کے سناٹے سے گھبرا کر اس روز میں نے شاید پہلی بار سلیمان حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، صوبیہ کی شادی کے بعد مجھے بچہ چاہیے سلیمان، ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں اور اب ہمیں اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے کہا تھا کہ صوبیہ کی شادی تک بچے کے متعلق نہ سوچوں، اور میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب جب کہ صوبیہ کی شادی ہو رہی ہے تو اصولاً تو مجھے اس سے عاشق کے متعلق سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بچوں کے متعلق بات کر رہی تھی۔ شاید میں چاہتی تھی کہ عاشق کے متعلق وہ خود مجھے بتائے، شاید اندر کہیں یقین کا کوئی دیپ اب بھی جلتا تھا کہ شاید صوبیہ نے غلط کہا ہو۔ پتہ نہیں تم بچوں کے لیے کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہو، ورنہ بچوں کے بغیر بھی ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری سی تھی۔ تمہاری، میری نہیں، میں ہر لمحہ ان کی کمی محسوس کرتی ہوں، اور میرا حال تو جیسا بھی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا فیوچر ایسا نہ ہو۔ تم صاف بات کیوں نہیں کرتی ہو صبوحی؟ پتہ نہیں تم ساری پڑھی لکھی لڑکیاں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہو؟ وہ جھنجھلایا ہوا سا موبائل کے بٹن چھیڑ رہا تھا۔ یہ تم نے کیسے جانا سلیمان حیدر کہ میں مشکل ہوں؟ دراصل ساری جینیس لڑکیاں مشکل ہوتی ہیں، اور تمہارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو، اور مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ رہتے رہتے میرا دم گھٹنے لگا ہے، میں اب مزید نہیں چل سکتا تمہارے ساتھ۔ وہ بڑی آسانی سے کہتا جا رہا تھا، اور میں اپنے بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو اپنے اندر اتار کر اپنی انا کی کرچیاں چننے لگی تھی۔
میں نے 9 سال تمہارے ساتھ بتا دیے صبوحی جمیل، لیکن ان 9 سالوں کے ہر لمحے مجھے لگا جیسے میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جیسے تم ایک لا حل مسئلہ ہو، اور میں اپنے اور تمہارے بیچ موجود فاصلے کو کبھی پاٹ ہی نہیں سکا۔ ہمیشہ تم مجھے فاصلے پر ہی کھڑی نظر آئی۔ میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکی تھی کہ ہم پڑھی لکھی ذہین لڑکیاں مشکل نہیں ہوتی، بلکہ تم جیسے مرد خود ہی یہ فرض کر لیتے ہو، اور میری زندگی میں ایسا کیا مشکل تھا، اور میرے تمہارے درمیان کون سے فاصلے تھے سلیمان حیدر؟ میں تو تمہارے کندھے سے کندھا ملائے تمہارے ساتھ دوڑ رہی تھی، جب چھوٹی آپا کی شادی پر میں نے اپنا کندن کا سیٹ دیا تھا اور بارات کے انتظام کے لیے چوڑیاں فروخت کر دی تھی، جب بڑی آپا کے منم کا لمس میں ایڈیشن ہوا تھا، جب اماں کا آپریشن ہوا تھا، جب اقصیٰ اور انم کی شادیاں ہوئی تھی اور میں نے اپنا زیور نکال کر اماں کے سامنے رکھ دیا تھا، ہر بار تم میرے ممنون ہوئے تھے، میرا ہاتھ تھامتے ہوئے، میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ تمہاری آنکھیں نم ہو گئی تھی اور تم نے کہا تھا، تم میرے کتنی قریب ہو صبوحی، کہ میرا ہر مسئلہ تمہارا ہے۔ میں نے یہ سب سوچا ضرور تھا، لیکن سلیمان حیدر سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ ہاتھ گود میں دھرے چپ چاپ اس کے مزید کچھ کہنے کی منتظر رہی تھی، شاید ابھی وہ بتائے کہ وہ عاشی سے شادی کر رہا ہے، اور لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے اکیڈمی جانا چھوڑ دیا تھا اور ٹیوشنز بھی ختم کر دی تھی، بس صرف کالج جاتی اور پھر کالج سے آ کر صوبیہ اور آپا کے ساتھ مصروف ہو جاتی۔ میں صوبیہ کے ساتھ کئی بار پارلر گئی تھی، اپنے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی، باقاعدگی سے فیشل کرواتی تھی، اپنے لیے میں نے نئے فیشن کے کپڑے خریدے تھے، جوتے لیے تھے، تو صوبیہ اور آپا نے مجھے بہت سراہا تھا۔ بس بھابھی ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں، آپ نے تو خود کو بھی بھلا دیا تھا، صوبیہ نے کتنی ہی بار محبت سے کہا تھا۔ ہاں گڑیا، اب ایسی ہی رہا کروں گی، تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر شاید جاب بھی چھوڑ دوں، لیکن میں نے جاب نہیں چھوڑی تھی، سبھی کولیگس نے مجھے سمجھایا تھا، میری اچھی خاصی تنخواہ تھی اب، اور میں اپنی طرف پوری توجہ دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا جلد یا بدیر مجھے واپس جانا ہوگا، عاشی آ گئی تو اس گھر میں میری جگہ کہاں ہوگی؟ بے شک اماں ابا کہتے ہیں کہ وہ سلیمان کو گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، لیکن بھلا ناخن سے بھی کوئی گوشت جدا ہوا ہے؟ سلیمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن پھر سنا عاشی نے خلا کا کیس واپس لے لیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ وہ جب ناراض ہو کر آئی تھی، اس کا شوہر اسے منا کر لے جاتا تھا، لیکن چند ماہ بعد وہ پھر کسی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا کر آ جاتی تھی، اور سلیمان اس کے عشق پوجنے کے لیے فوراً اسلام آباد پہنچ جاتا۔ لیکن اس بار نہ صرف یہ کہ اس نے کیس واپس لے لیا تھا، بلکہ خود ہی اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے کہا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ خود ہی اسے طلاق دے دے گا، لیکن اپنا بچہ اس سے لے لے گا۔ عاشی، اللہ تمہیں پھر اس نعمت سے نواز دے گا، سلیمان نے اسے تسلی دی تھی۔ تب عاشی نے سلیمان سے کہا تھا، 9 سال ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہاری اولاد نہیں ہوئی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی سلیمان کہ ابھی یہ بچہ دنیا میں نہیں آیا، اور میں اس کے لیے ابھی سے اپنے اندر سے ممتا کے خزانے ابلتے محسوس کر رہی ہوں۔ عورت ماں بن کر ہی معتبر ہوتی ہے۔ میں تمہیں معتبر کروں گا عاشی، ہمارے بچے ہوں گے۔ وہ تو صبوحی جاب کی وجہ سے بچے نہیں چاہتی تھی، میرے پاس اس کا کیا پروف ہے کہ وجہ تم ہو یا وہ؟ اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے سلیمان کو دیکھا تھا۔ پلیز عاشی، میں تمہیں پروف نہیں، میرا بچہ اپنے باپ کے سائے تلے ہی پلے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عاشی نے اس کی بات کاٹ دی تھی، اور تمہاری محبت، وہ جو تم مجھ سے کرتی ہو، میں نے آج اپنے بچے پر وہ محبت قربان کر دی۔ سلیمان پلیز اب میرے راستے میں مت آنا، تمہاری محبت کو میں آج یہاں ہی دفن کر کے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سب مجھے صوبیہ نے بتایا تھا، جو ان دنوں مری سے واپسی پر اپنی پھپھو کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس روز پہلی بار میں نے اولاد نہ ہونے پر دکھ کے بجائے ایک کمینی سی خوشی محسوس کی تھی۔ اسلام آباد سے واپسی پر میں نے سلیمان کو تلملانے اور بات بات پر جھنجھلاتے دیکھا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، بلکہ میں نے اس پر صوبیہ کی شادی کے بعد ہی سے توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ کالج سے آ کر بھی زیادہ تر اماں یا بڑی آپا کے ساتھ مصروف رہتی، یا کسی نہ کسی کولیگ کی طرف چلی جاتی۔ وہ جھنجھلایا سا پھرتا تھا، ہر لمحہ مجھ پر التفات کرنے اور واری ہونے پر تیار، لیکن اب یہ سب بے فائدہ تھا۔ ہاں، عاشی کی لگائی ہوئی چوٹ کا یہ اثر ہوا تھا کہ میری جھولی میں یکے بعد دیگر 3 پھول کھل اٹھے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ اب میں ان میں مگن رہتی تھی اور اپنا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں نے سلیمان حیدر کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔
سلیمان حیدر، جس کے لیے میرے دل میں محبت کی کوئی چنگاری دبی تھی، یا ہمدردی کا بخار تھا، یا پھر کوئی خوش فہمی تھی کہ وہ مجھے چاہتا ہے، اور تینوں میں سے کسی ایک بات کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی میں الجھ جاتی تھی کہ ان تینوں میں سے سچ کیا تھا۔ شاید تینوں ہی باتیں سچ تھی، محبت پلس ہمدردی اور پلس چاہے جانے کی خوش فہمی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اب کچھ نہیں تھا۔ خالہ جان، اماں جازی، مونی سونی سب ہی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ میں خوش ہوں، لیکن کیا میں واقعی خوش تھی؟ مزنہ کہتی، یار تم کتنی بے تحاشا خوبصورت ہو گئی ہو، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری شادی کو اتنے برس بیت گئے ہیں۔ سچ مجھے پتہ نہ ہو تو میں سمجھوں ابھی ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی ہو۔ تم نے ہی تو کہا تھا اپنا خیال رکھا کرو۔ میں مسکرا دیتی، تو غلط کہا تھا کیا؟ نہیں، میری مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ سلیمان تو پاگل ہوگا اب تمہارے لیے۔ عاشی بھی چلی گئی بیچارہ۔ مزنہ ہنسی تھی، ویسے سلیمان جیسے لڑکوں کو عاشی جیسی لڑکیاں مل ہی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں، اس لیے گرفت مضبوط رکھنا، اب ہاتھ سے جانے مت دینا۔ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، میں یہاں صرف اس لیے تھی کہ وہ میرے بچوں کا باپ تھا، ورنہ مجھے نہ اس کی ناراضی کی پرواہ رہتی تھی اور نہ التفات کی چاہ تھی کہ مر گئی تھی زندگی میرے وجود میں کہیں۔ اب وہ لاکھ التفات برتے صبوحی جمیل کے دل میں اس کے لیے گنجائش نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں اسی گھر میں اسی کے نام کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں اپنا بویا کاٹنا پڑتا ہے، اور میں بھی اپنا بویا کاٹ رہی ہوں، اور جانے کب تک کاٹتی رہوں گی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔